اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 17 ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں لفظ یا کلمہ بامعنی حرف کو یا لفظ کو کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام اسم فعل حرف ہوتے ہیں۔ اسم کے بارے میں جب تک ہمیں یہ 4 چیزیں پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں، یعنی رفع، نصب، جر، جس جنس کے حساب سے آیا مذکر ہے یا مؤنث، عدد کے حساب سے واحد مثنیٰ یا جمع ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ معرفہ ہے، نہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: تام یعنی جملہ مکمل جس سے بات سمجھ میں آئے، ناقص ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ جملے کی 2 بڑی قسمیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور مرکب ناقص میں 6 قسمیں: مرکب عطفی جس میں 2 اسم کسی حرف عطف سے جڑے، جیسے کتابن و قلمن، واو جو ہے حرف عطف ہے۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے کتابن کریمن، کریمن جو ہے یہ کیا صفت ہے کس کی؟ کتاب کی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں 2 اسم کے اندر کوئی تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مرکب جاری یعنی جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے فی الکتابی۔ اور مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری، جیسا حاصل کتابی۔ مرکب عددی میں یہ ہوتا ہے کہ عدد اور اس کے ساتھ معدود جس چیز کو گنا جاتا ہے ان کا آپس میں ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، جسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ فعل ماضی اور مضارع کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ عربی کے افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، مبنی علی فتح، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ فتح آتی ہے، جیسے فعلا، جعلا، فتح، ناصر، اس کے آخر میں سب پہ زبر آئے گا۔ فعل ماضی کے برعکس فعل مضارع منصرف ہے۔ منصرف کا مطلب ہے اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے پہلے صیغے یا فعلو میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، پیش سے ایک زبر بھی آ سکتی ہے۔ زبر تو انفالٹ ہوتا ہے، ڈیفالٹ ہوتا ہے، اور پیش بھی آ سکتی ہے۔ اس کے آخری کلمے لام پر بھی جو ہے عموماً پیش ہوتا ہے، لیکن تبدیل ہو کے وہ زبر اور جزم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبنی نہیں، اس کے پہلے اور آخری جو ہے کلموں پہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو اس حساب سے مضارع کی 3 بڑی قسمیں: مرفوع ایسا فعل مضارع جس کے آخری حرف پہ پیش ہو، منصوب ایسا مضارع کا فعل جس کے آخر میں حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہو، مجزوم یعنی جس کے آخر میں جزم ہو۔ سکون کو جو ہے مضارع کے معاملے میں سکون نہیں کہا جاتا، اس کو جزم کہا جاتا ہے، اور جس لفظ پہ یہ آئے اسے مجزوم کہا جاتا ہے۔ یہ جس پہ پیش آ جائے اسے جو ہے مرفوع کو جو ہے کہتے ہیں یہ رفع کی حالت میں، اور جس پہ منصوب زبر آ جائے اسے کہتے ہیں یہ نصب کی حالت میں، اور جس پہ یہ مجزوم آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ جزم کی حالت میں مجزوم جو ہے۔ اور جو زیر آ جائے اسے کہتے ہیں مقصور، یعنی مقصور کہتے ہیں عام، لیکن جب یہ مضارع کے اس میں آتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں مجرور۔ تو فعل مضارع جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یا یہ جو ہے فا عین لام ہے، اصل میں فا عین لام کے ساتھ سب کے ساتھ ہم نے جو ہے یا تا حمزہ نون لگا دیا شروع میں، اور آخر میں کیا کیا؟ 2 کے لیے ہم نے جو ہے آنی کا صیغہ لگایا، اور جمع کے لیے واو نون کا صیغہ۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ اس طریقے سے یہ ٹیبل بن گیا: یا فالو، یا فالانے، یا فالونا، یہ غائب کے جو ہے مذکر کے 3 صیغے ہوئے۔ تفعلو، تفعلانے، یا فالنا، یہ غائب مؤنث کے 3 صیغے ہوئے۔ تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، یہ سامنے کے مذکر کے 3 صیغے ہوئے۔ تفعلینا، تفعلانے اور تفعلنا، یہ سامنے کے مؤنث کے 3 صیغے ہوئے۔ افعلو، نفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو ہے مذکر مؤنث کے جو ہے متکلم کے صیغے ہوئے۔ تو اس طرح یہ 14 جو ہے صیغوں کا ٹیبل بنتا ہے: یفعلو، یفعلانے، یفعلونا، تفعلو، تفعلانے،
تفعلنا، تفعلو تفعلانے تفعلونا، تفعلینا تفعلانے تفعلنا، افعلو نفلو۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مضارع سے متعلق چند اہم باتیں۔ پہلی بات ہے یہ جو 5 افعال ہوتے ہیں مضارع کے، یہ جو ہے ان کے اوپر پیش آتا ہے، ان کو کہتے ہیں پیش والے 5 اعراب۔ کیا؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعل۔ استاد عامر کہتے ہیں یہ تو 5 آپ کے ہاتھ میں ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعل، ان سب کے آخر میں نارمل معروف حالت میں پیش ہو، اس کو کہتے ہیں پیش والے 5 صیغے۔ ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ پیش زبر زیر سے آئے گا۔ مثلا یفعلو ہے، یفعلا بھی ہو سکتا ہے اور یفعل بھی ہو سکتا ہے۔ تفعلو ہے، تفعلو، تفعلا اور تفعل ہو سکتا ہے۔ افعلو، افعل لا، افعل بھی ہو سکتا ہے۔ نفعلو، نفعلا، نفعل، یعنی ان پہ پیش زبر زیر آ سکتے ہیں۔ یہ 5 جو ان کو کہتے ہیں پیش والے۔ اور کیا ہے؟ واحد، اور سوائے اس میں نفعلو جو ہے وہ جمع ہے، باقی یہ سارے واحد کے۔ اس کے بعد اگلے 7 صیغے جو ہیں ان کو کہتے ہیں نون والے صیغے۔ یفعلانے، یفعلونا، تفعلانے، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ اصل میں 7 صیغے، یہ نون والے کہلاتے ہیں۔ ان نون میں سے سوائے یفعلونا، نفعلونا، یہ جو ہے کہلاتے ہیں نون نسواں۔ ان کا پکا نون ہے، یہ کبھی بھی نہیں گرتے، ان پہ کوئی عامل جتنا مرضی عمل کرے یہ اپنی جگہ ہے۔ باقی یہ جو 5 ہیں، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، تفعلینا، یہ جو ہے تفعلانے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نون اعرابی۔ ان کا اعراب نون کی شکل میں جو ہوتا ہے یہ گر سکتا ہے، اگر کوئی عامل آئے وہ ان کے نون کو گرا دے گا، ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں، یا ان کی حالت بدل سکتی ہے۔ تو یہ 7 اور پیچھے ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ 5۔ 7 اور 5 جو ہے وہ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، پیچھے 2 رہ گئے۔ اب وہ جو 2 رہ گئے ہیں اس میں کیا ہے؟ انہیں ہم دیکھیں گے افعلو اور نفعلو۔ سوری، افعلو نفعلو تو پہلے 5 میں آگے تھے، یفعلنا اور تفعلنا ہے۔ تو آئیے اب یہ ٹیبل آپ کا ہے۔ پہلے ہم لیتے ہیں مضارع معروف، یعنی مرفوع جو ہوتا ہے، یہ مضارع معروف عام جو ہوتا ہے، اس میں واحد کیا ہوتا ہے؟ یفعلو۔ 2 کے لیے الف کا اضافہ کرتے ہیں، بنتا ہے یفعلانے۔ جمع کے لیے واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، یفعلونا۔ یہ غائب کے صیغے ہو، غائب مذکر کے صیغے یفعلو، یفعلانے، یفعلونا۔ مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تفعلو۔ آگے الف نون کا اضافہ کریں، تفعلانے، 2 کا ہو گیا۔ اور یفعلنا، یہاں صیغہ بدلتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھٹا صیغہ۔ مضارع کے ٹیبل میں چھٹا صیغہ ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ کیوں؟ یہاں آ کے 2 چینجز ہوتے ہیں۔ ایک یہ، وہ جو آپ پیچھے تا 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 کرتے آ رہے تھے وہ ایک دم یا سے بدل جاتا ہے، چھٹا صیغہ ہمیشہ یا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نون نسواں آ جاتا ہے، یہ ایک پکا نون ہے جو ہٹتا نہیں ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے اس چھٹے صیغے کی ٹیبل۔ اور تیسری اہمیت یہ ہے کہ یفعلن، یفعلن جو ہے آگے سارے صیغے اس کے پیٹرن پہ چلیں گے۔ تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعل۔ یہ ہمارا نارمل ٹیبل ہے، اسے ہم کہتے ہیں معروف مضارع۔ معروف مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، یفعلانے، یفعلونا، تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعل۔ اب آئیے جی، اس میں چینجز کیا آتی ہے جب یہ منصوب یا مجزوم ہوتا ہے۔ مضارع جب منصوب اور مجزوم ہوتا ہے تو کیا چینجز؟ مثلا ایک چینج کو ہم لے لیتے ہیں مجزوم کی، جزم کی۔ یہ دیکھیں، یہ یفعلو جو تھا یہ یفعل ہو گیا، جزم آ گیا۔ یفعلانے میں جو ہے کیا چینج ہے؟ اس کا نون اڑ گیا۔ یہ علامت ہے نون اڑنے کی کہ یہ جو ہے اب یہ معروف نہیں رہا، یہ مجزوم ہے یا جو ہے منصوب ہے، دونوں میں نون اڑتا ہے، دونوں میں یہی حالت ہے۔ یفعلو یہ تھا یفعلانے، نون اڑ گیا، کیوں؟ نون اعرابی تھا، نون اعرابی ہمیشہ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح تفعلو تھا، تفعل ہو گیا۔ یہاں پہ یفعلانے تھا تو یہ کیا بنے گا؟ اس کا نون اڑے گا، تفعلانے ہو جائے گا۔
اب یہاں پہ جو ہے جو چھٹا صیغہ میں نے کہا تھا، یہاں سنبھل کر بیٹھ جائیے کہ اس میں کوئی تبدیلی اس نے نہیں آنے دینی. یہ یفعلنا پہلے معروف میں بھی تھا، مجزوم میں بھی یہی ہے، منصوب میں بھی یہی رہے گا. اس نے نہیں بدلنا. اس کو سرخ خطرے والا جو لفظ دے رہی، یہ خطرناک ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب عورتیں زیادہ ہو جائیں نا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ ایک گروپ ہوتا، گینگ ہوتا. اسی طرح تفعل، تفعلا، اور یہاں پھر یہ تفعلون، دیکھیں یہ بھی جمع کا تھا، مذکر تھا نا، اس کا نون چھین کے لے گیا. لیکن مؤنث کا دیکھیے، تفعلی، تفعلا، ان کا بھی جمع گروپ ہے، اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. عربی گرامر میں نون نسواں اسے ہم کہتے ہیں، یہ نہیں ہٹتا. اس کو جو ہے آپ جو مرضی کر لیں، یہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے. افعلو تھا، افعل ہو گیا، نفعلو، نفل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مجزوم. معروف میں یہ تھا یفعلو، یفعل، یفعلونا، تفعلو، تفعلانے، یفعلنا، تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، افعلو، نفعلونا. اب یہ کیا ہوگا؟ مجزوم کیسے پہچانیں گے؟ جزم سے پہچانیں گے، نون کی ایبسنسی سے پہچانیں گے. اور یفعلنا کو جو ہے ہم نہیں پہچان سکتے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا پردے کے اندر پیچھے کون ہے. یہ معروف بھی ہو سکتا ہے، مجزوم بھی ہو سکتا ہے، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی عورت نے صحیح پردہ کیا، آپ نہیں پہچان سکتے یہ بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے یا ماں ہے. تو آئیے یہاں پہ کیا ہے، منصوب اور مجزوم جو ہے صیغے کے آخری حرف کی بنیاد پر ہم جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے. نون نسواں جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ جو ہے کون ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے. جملہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جو ہے کون ہے. اسی طرح نون نسواں کے باقی صیغے جو ہیں، یفعلانے، یفعلونا، تفعلانے، 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 تفعلینا، ان سب کے نون جو ہے وہ جب چلے جاتے ہیں تو یہ ہمیں صرف اتنا بتاتے ہیں کہ یہ اب معروف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یا تو منصوب ہے یا جو ہے مجزوم ہے. آئیے ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں، شاید اس سے آپ کو کچھ انداز ہو جائے. یہ ایک لفظ ہے ینجہون، آپ نے صرف یہ بتانا ہے یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. ابھی فی الحال مجزوم کا اس میں ذکر نہیں ہے. ان دو میں سے کسی ایک حالت میں آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ مرفوع حالت ہے یا منصوب ہے. منصوب. منصوب، گڈ. منصوب میں تو نون اڑ جاتا ہے. ابھی پیچھے ہم نے ٹیبل دیکھا تھا کہ نون جو ہے وہ سب کے اڑ گئے تھے سوائے نون نسواں کے. یہ تو نون نسواں نہیں ہے، تو یہ منصوب کیسے ہو گیا؟ یہ مرفوع حالت ہے، اصلی حالت. اصلی حالت میں واو نون کے موجود ہے. اگلا دیکھیے، نسمع، یہ منصوب منصوب ہے کیونکہ یہ تھا نسمعو. مضارع کا نارمل ہوتا ہے، نسم و آخری حرف پہ پیش آتا ہے، یہ پیش نہیں زبر سے آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ منصوب ہے کیونکہ زبر. اگلے کو دیکھیں، تکتبی، یہ بھی منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجزوم بھی ہو سکتا ہے. نہیں اس وقت ہم صرف دو کی بات کر رہے ہیں، منصوب اور مرفوع. مجزوم کو میں علیحدہ سے لوں گا. منصوب ہے کیوں؟ اس کا نون اڑا ہوا ہے. تکتبینا تھا، تفعلینا، یہ سامنے والی جو مؤنث واحد ہوتا ہے اس کا یا نون کے ساتھ آتا ہے صیغہ. تفعلینا، تکتبینا، تو اس کا نون اڑا. جب نون اڑا تو اس کا مطلب منصوب ہو گیا. اگلے کو دیکھیے جی، کیا خیال ہے؟ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. نہیں، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ چھٹا صیغہ ہے، یا اور نون نسواں والا. اس کے بارے میں آپ ہمیشہ کہیں گے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی. جب تک ہمیں جملہ حوالہ نہ بتائے، ریفرنس کانٹیکس نہ بتائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پردے میں ہے. ہمیں یہ بہن ہے، بیٹی ہے، عورت ہے. دور سے ایک عورت پردے میں آ رہی ہے، یو کانٹ سے کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے بہو نے جو ہے وہ بیٹی کا برقع پہن لیا یا ماں کا پہن لیا، تو آپ یہ سمجھیں گے یہ ماں نہیں. جب تک پردہ نہیں ہٹتا، وہ پردہ جو ہے جملہ ہٹاتا ہے، وہ کنٹیکسٹ ہٹاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟
نون نسواں ہے، خطرناک لفظ ہے، سرخ ہے، اگر آپ نے اسے غلط کہا اس نے آپ کے اوپر اٹیک کر دینا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ سیدھا سادہ کہیں جی یہ مرفوع منصوب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تنصرو مرفوع ہے منصوب؟ مرفوع مرفوع ہے. کیوں؟ مرفوع آخر میں مرفوع پیش آ رہا ہے، مرفوع کی علامت پیش ہے. یدحکا مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ منصوب منصوب ہے. کیوں؟ منصوب آخر میں زبر آ رہا ہے. اور تدخلان اس کے بارے میں کیا خیال؟ مرفوع منصوب منصوب جس نے کہا وہ مجھے بتا دے کہ کس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے. مرفوع منصوب نہیں ہے کیونکہ منصوب میں تو نون اڑ جانے، سوائے نون نسواں کے سب کے نون اڑیں گے تب منصوب ہوگا. اس کا تو نون سالم ہے تو لہٰذا یہ مرفوع ہے. تدریبو منصوب منصوب ہے. کیوں؟ نون اڑا ہوا ہے. مضارع میں نون اڑا ہوا ہے. تدریبونا ہوتا ہے، یدریبو یدریبونا ہوتا ہے، تدریبو تدریبونا ہوتا ہے، نون اڑا ہوا ہے. افتحا مرفوع منصوب میں سے کیا ہے؟ منصوب منصوب ہے. کیوں؟ زبر آ رہا ہے، پیش منصوب غائب ہو گیا. تشربو مرفوع منصوب میں سے کیا؟ منصوب 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 کس کا نون اڑا ہوا ہے؟ نون نہیں ہے. منصوب یذبحو مرفوع 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 ہے مرفوع تجلس نا منصوب یہ مرفوع مجاز اور منصوب دونوں یہ نون دونوں ہو سکتا نسواں ہے. ہے. ہم نہیں کہیں گے یہ کون ہے، ہم کہیں گے ہاں پردہ دار ہے. یہی وجہ ہے یہ ایسٹرن یورپین کیوں کہتے ہیں پردہ ہٹاؤ، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ پردے کے اندر بوڑھی عورت ہے، جوان ہے، بیوی ہے، کون ہے، کیا ہے، کون، یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہٹاؤ تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نون نسواں، ہم نے نہیں پردہ ہٹانا. اب آ جائیں جی مرفوع اور مجزوم کی بات. پچھلی سلائیڈ میں نے آپ سے کہا تھا منصوب اور جو ہے مرفوع کو علیحدہ کر. اب میں کہتا ہوں مرفوع اور مجزوم کو علیحدہ کر دیں. تو دیکھیے جی نقد کیا ہے؟ مجزوم مجزوم ہے. کیوں؟ جزم نظر آ رہا ہے. یشربنا مجزوم کیسے مجزوم آپ کو پتہ چلا بہن؟ نہیں نون اٹھ جائے گا تو پیچھے جزم ہے پیچھے جزم ہے تو یہ نون زبر یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ اعراب تو ہم نے تو آخری مرفوع حرف ہے. سے اٹھانا ہوتا ہے، درمیان سے نہیں اٹھانا ہوتا. یہ تو وہ نون نسواں نون والا نسواں ہے، ہاں دونوں ہو پردے سکتے میں ہیں. پردہ دار عورت ہے، آپ اس کا لحاظ کرو، اسے کہو یہ مرفوع مجزوم کچھ بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہ ہو جتیاں پڑی. یشکرونا مرفوع مرفوع منصوب تطلبی مجزوم مجزوم تدربینا یہ منصوب منصوب مرفوع تو ہے ہی ہے. یہ منصوب کہاں سے ہو گیا؟ منصوب منصوب کی تو ویسے بھی یہ ہم مرفوع بات نہیں کر رہے، ہم تو بات اس وقت مرفوع اور مجزوم کی کر رہے ہیں. ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ منصوب کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا. اس میں کہیں بھی مرفوع تو ہے یہ. مرفوع ہے کیونکہ یہ سامنے کا سنگل کا صیغہ ہے جو یا نون کے ساتھ جو اصل حالت میں ہوتا ہے. تدریبینا، تفعلینا، تذهبینا، تکذبینا. افتح مرفوع ہے یا مجزوم ہے؟ مجزوم مجزوم ہے. مجزوم نعلم مرفوع ہے یا مجزوم ہے؟ مرفوع مرفوع ہے. یشرب مجزوم مجزوم نفتح مجزوم تلعبانی مرفوع دونوں ہو مرفوع ہے سکتا ہے. کیونکہ نون اس کا سالم ہے. تسمعنا ٹھیک ہے. نون نسواں ہے نون نسواں یا سے بھی ہوتا ہے، تا سے بھی ہاں. ہوتا ہے، یعنی غائب کی جمع عورتیں اور سامنے کی جمع عورتیں دونوں جو ہے وہ نون نسواں، کیونکہ دو ہی صیغے ہیں نون نسواں. یہ تاکہ آگے جی یدخولو مرفوع مجزوم مرفوع. ویری گڈ. جس نے کہا بھائی مرفوع مجھے بتائے تاکہ میں بھی سمجھوں کیسے مرفوع پہچانتے ہیں. جی جی سسٹر کیسے ہے یہ مرفوع بتائیے. میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، اسی لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں.
میں آپ کے پوائنٹ کو داد دیتا ہوں، اگر آپ نے اسے ثابت کیا آپ کو 1000 میں سے 1000 نمبر بھی دوں گا. وہ دیکھو کریم بھائی ہنس رہا ہے. اور کریم بھائی ہنستے کیوں ہیں؟ آپ ثابت کرو، آپ کو بھی مل جائیں گے. مرفوع کی وجہ سے. مرفوع کیسے ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں یہ مرفوع ہے، میں آپ سے یہی پہچان پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے پہچانا مجھے بھی پہچان وہ آنی چاہیے کہ یہ اس طرح مرفوع ہے. مرفوع کی کیا پہچان ابھی یہ پیچھے تو ٹیبل میں تھی؟ ٹیبل میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلینا، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، افعلو. پورے 14 صیغے میں نے آپ کے پورے کر دیے. اب اس میں مجھے یہ بتائیے یہ ان میں سے کون سے صیغے کے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ یہ میں نے کسی معروف پہ کا بھی ٹیبل آپ کو کیا ہے، کسی پہ آتا ہے یہ جو 14 زید صیغے میں نون نے آپ کو سنائے ان میں جس سے پہ کوئی نون ہوگا پیٹرن اس پہ فٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں. محنت وہاں ہے ید نہیں. خلونا نون کے ساتھ، اس کا تو نون نون غائب ہے. جب نون غائب ہے تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ لنگڑا ہے. نارمل ہوتا ہے جس کی 2 ٹانگوں پہ بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے، جس کی ایک ٹانگ کٹ جائے وہ لنگڑ لگڑ کے چل رہا ہوتا ہے. یہ نون کٹا ہوا ہے تو یہ نون کٹا ہوا 2 ٹانگیں سالم نہیں ہے. تو مرفوع سالم ہوتا ہے. مجزوم ہوتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ ضائع ہو گیا ہوتا ہے. تو آئیے اس کے بعد ہے نواسب مضارع. وہ الفاظ، وہ عامل جو مضارع سے پہلے اگر آئیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کے پیش کو جو ہے جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نواسب مضارع. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں جس کے آخر میں پیش نہ ہو اس کا نون اڑا دیتے ہیں. لیکن نون نسواں نہیں جاتا، یہ یاد رکھیں ان سے بھی. مثلا ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی نصب زبر دے دیتے ہیں آخر میں. کیا ہے؟ ایک لفظ ہے لن، اس کے معنی ہرگز نہیں. دوسرا ہے یہ، اس کی مثال دیکھیے، لن یفعل، یہ تھا یفعلو. لن آیا، اس نے کیا کیا، یفعلو کا پیش جو ہے وہ زبر میں بدل دیا، لن یفعل. ان ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ. یہ جب آتا ہے یہ بھی یہی کام کرتا ہے. جیسے امرتو ان یذهبا، ان آیا، یذهبو اس کے ساتھ تھا، یہ تھا یذهبو. کیا ہوا؟ یذهبا، وہ جو با پہ پیش تھی وہ زبر میں بدل گئی، ان یذهبا. اسی طرح اذن اور اذا جو ہے یہ بھی زبر لاتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں جب تو، ہم کہتے ہیں نا از اور اذا کے معنی جب، اذن کے معنی تو. اس کی مثال دیکھیے، اذن ساکرا، ساکرا ہو تو ضمیر ہے، اسے ہٹائیں تو فعل کیا ہے، ساکرا. تو دیکھیں ہا کے اوپر کیا زبر ہے، یہ تھا ساکرا ہو، کیونکہ مضارع کا جو ہے وہ فعل جو ہوتا ہے آخر میں پیش کے ساتھ آتا ہے. یقتلو، یفعلو، اکرہو. تو اکرہو کا جو ہے پیش جو ہے زبر سے ہو کر اکراہ ہو گیا. آپ ہو کو مت دیکھیں، ہو ضمیر اٹیچ ہو کے آئی. آگے کئی، کئی کے معنی ہوتے تاکہ. اس کی مثال کیا ہے، کئی نسبحک، وہ کا جو ہے ضمیر ہے اس کو تو ہٹا دو. تو اب فعل ہمارے پاس کیا ہے، نسبحا. اب نسبحا کو آپ پہچانیے یہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا ہے، مجزوم ہے، کیا ہے، زبر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے، منصوب ہے. تو یہ اس میں کس نے تبدیلی کی، یہ کئی کے لفظ نے کی. حتیٰ کا لفظ ہے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کہ، یہ جب آتا ہے یہ بھی یہی کرتا ہے، زبر دے دیتا ہے. جیسے حتیٰ تتابعا، لفظ تھا تتابعو، تتابعو کا پیش گیا، زبر آئی، کیوں، اس سے پہلے حرف جو ہے حتیٰ آ گیا، عامل حتیٰ، اسے ہم عامل کہتے ہیں. لی، لی بھی یہی کام کرتا ہے. لی کے میں نے ہوتے تاکہ. یہ دیکھیے لی اشربا، لفظ تھا اشربو، لی آیا تو اس نے کیا کیا، اس کا پیش اڑا کے زبر کر دیا. آپ ابھی ان کو پہچاننا شروع کریں. پیچھے آپ کو میں ایکسرسائز کرا کے لائے کہ منصوب، مرفوع اور مجزوم کو کیسے پہچانتے ہیں. ان سب کو دیکھیں، یفعلا، یذهبا، اقرا، نصبحا، تتبعا،
اشربا سب کے آخر میں زبر آ رہا ہے. کیا آپ یہ سب زبر کو دیکھ پا رہے ہیں یا یہ ہم کا کی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں نظر آ رہا ہے. یہ جو سب کے آ رہا ہے آخر میں سمجھ. کہیں کہیں ہو کا کوئی آ رہا ہے، یہ تو ضمائر اٹیچ ہو کے ان کو ہٹا کے دیکھیں گے تب فعل نظر آئے گا، ورنہ آپ ہو اور جی کا کے اندر پھنسے رہیں گے. اچھا اب اس کی مثالیں ہیں، پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں پھر مثالیں کریں گے. ناصب مضارع وہ حرف ہے جو اگر مضارع کے شروع میں آ جائے تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ کیا ہے زبر آخر میں آ جاتے پیش کی جگہ. اور اگر نون والا حرف ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے لیکن نون نسواں نہیں گرتا. یہ آپ نے کہیں غلطی سے گرا دیا تو بس پھر آپ کی شامت آ گئی. اصل نواسب 4 حرف ہیں اصل میں. تو کیا لن ان اذن کئی، آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں. لن کے معنی تو ہے ہرگز نہیں. مانوی تبدیلی اس میں یہ آتی ہے، اولن زوردار نفی، لن جو ہے نفی کے معنی میں آتا ہے، اور ثانین معنی ماضی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. مضارع میں 2 تبدیلیں لاتا ہے لن کا لفظ. کیا اس کا ایک تو معنی جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ کر دیتا ہے، جیسے لم جو ہے ماضی کے ساتھ کرتا ہے، لن فیوچر کے ساتھ. اب آپ اس کا حال میں ترجمہ نہیں کر سکتے جس کے ساتھ یہ لفظ ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں زوردار نفی کر دیتا ہے، لم بھی نفی کرتا ہے ماضی میں، لن بھی جو نفی کرتا ہے مجھے. یہ تو وہ لفظی لفظ کے معنی میں فرق. دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اعراب کی. اعراب کی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ زبر لاتا ہے پیش والے کے. پیش والے کون سے ہیں؟ یفعلو، تفعلو، 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 افعلو، نفعلو، وہ جو 5 ہے اس کو ہم کہتے ہیں 5 ان ہینڈ، 5 آپ کے ہاتھ میں. ان کو جو ہے پیش سے زبر کر دیتا ہے. اور جو 7 ہیں نون والے، یفعلانے، تفعلانے، 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 تفعلین، ان 5 کا جو ہے اس کے کہتے ہیں افعال خمسہ، 5 خمسہ کے افعال، ان کا جو ہے نون اڑا دیتا ہے. اور جو 2 ہیں نون نسواں، ان کے کوئی عمل نہیں کرتا. اگلا جو ہے حرف تھا ان. ان کے معنی تو کہ جیسے امر تو ہو یہ اصل تھا، اس کے ساتھ جب ان یذہبا آیا، یذہبو سے یذہبا ہو گیا، میں نے اس حکم دیا کے بجائے. تیسرا تھا اذن یا اذا، اس کے معنی تب تو پھر. اس سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل جو ہے اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اذن ینجح، پھر تو وہ کامیاب ہوگا. اذن ترفعہ، اب ترفعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے، کیا ہے آپ کے خیال؟ ترفعہ منصوب. منصوب ہے. کیوں؟ اذن منصوب. آ گیا، اذن نے بتا دیا کہ میں زبر لانے والا ہوں، میں جزم لانے والا نہیں ہوں. ہم جازم بھی دیکھیں گے. تو یہ جو لفظ ہیں، یہ حرف ہے، یہ آپ کو مدد کرتے ہیں. جہاں پہ سب کے نون گر جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ نون جو ہے منصوب سے گرا ہے یا مجزوم سے گرا ہے. وہ حرف جو آتا ہے وہ پہچان کراتا ہے کہ یہ ہے. کئی چوتھا دیکھیں تاکہ کسی فعل کے بعد آ کر اس کا مقصد بیان کرتا ہے. مثلا اقرا القرآن کی افہمہ، افہمہ میں ہو تو ضمیر ہے اسے ہٹا دیں تو افہمہ میں دیکھیں کیا ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے، منصوب. مرفوع ہے، کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ زبر آ رہی ہے. اور یہ زبر کیوں آئی ہے؟ کئی کی وجہ سے آئی ہے. کئی کیا ہے؟ وہ عامل ہے جو کہ اس میں نصب لا رہا ہے. اصل جو ہے نواسب یہی 4 ہیں جو آپ کو بتائے. 2 اور بھی ہیں وہ آ جاتے ہیں. مثلا لی کا لفظ آتا ہے استعمال میں، اور حتی، یہ اضافی ہیں، یہ اصل نہیں ہے لیکن یہ بھی عمل یہی کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی نواسب کے اندر رکھ دیا گیا. لی کے معنی تاکہ، اس کو لا میں جو ہے کئی کہتے ہیں کیونکہ یہ کئی کا معنی دیتا ہے، یہ کئی کی طرح کام کرتا ہے. جیسے مختلف کتاباً لتقرائی، اب یہ لتقرائی لی آیا نا، یہ تھا تقرائین، یہ جو ہے ای جو ہے کیا ہو گیا؟ یہ اس کو ہٹا دیں، یہ ہے ضمیر. لتقرا لفظ تھا تقراؤ، تقراؤ سے لی نے آ کر اس کو تقرا کر دیا. کیا کر دیا؟ زبر دے دی. اب آپ پہچان سکتے ہیں یہ جو لی آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ نواسب میں سے. فعل کے اندر ہمیں بعض اوقات جملے میں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، یا جو ہے مجرور ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پکا پتا ہے کہ زبر آنا کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی جو عامل آیا وہ کیا ناصب ہوگا، تو آپ دیکھیں کوئی لفظ تو نہیں آیا، لی آیا، آپ پہچان جائے یہ لی جو ہے یہ
منصوب والا ہے، نواسب والا ہے، کیوں اس نے زبر کر دیا. لیکن اگر یہ لفظ ایسے ہو لی تقراؤ، لی کے کئی معنی ہے نا، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اب لی یا لا تقراؤ آ گیا، زبر کے ساتھ آ گیا. اب آپ کہیں گے یہ نواسب نہیں ہے، کیوں؟ اس کا پیش نہیں اس نے اڑایا. تقراؤ اگر یہ تقرا کر دیتا تو پھر ہم کہتے یہ کیا ہے، نواسب کی طرح کر رہا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ پھر کوئی اور کام کر رہا ہے، یہ پھر کوئی اور لام ہے، یہ وہ اصل لام نہیں ہے جو نواسب میں. حتیٰ کو دیکھیں، یہ بھی دراصل حتیٰ ان یعنی ان کے معنی میں آتا ہے. یہاں تک ہوتا ہے جس میں ان معذوف ہے، یہ سمجھا جاتا ہے ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور حتیٰ جو ہے اس کا کام کر رہا ہے. جیسے دیکھیے حتیٰ یفرح، اصل میں یہ تھا حتیٰ ان یفرح. اگر حتیٰ کے بعد مضارع کا فعل پیش کی بجائے آخر میں زبر ظاہر کر رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے نواسب ہے، اور یہ نواسب حتیٰ خود نہیں ہے. اصل میں اس کے ساتھ ایک معذوف لفظ ان ہوتا ہے، وہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ یفرح ہوا ہے. لیکن ہم یہاں کہیں گے حتیٰ، کیونکہ ظاہراً حتیٰ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں وہاں. تو یہ اب جو ہے 6 جو ہے نواسب تھے، جس میں 4 جو ہے اصل ہیں، 2 یہ جو ہے ان کی طرح کام کرتے ہیں. اور ان دونوں کا فرق آپ کیسے کریں گے؟ اگر جو ہے مضارع جو ہے زبر والا آخر میں آ رہا ہے تو تب یہ نواسب ہیں لا اور جو ہے حتیٰ. اگر وہ جو ہے ان کے لام قائم ہے، مثلا اگر وہاں لکھا ہے حتیٰ تفعلوا، تو آپ سمجھ لیں یہ حتیٰ جو ہے یہاں پہ نواسب کا کام نہیں کر رہا، یہ حتیٰ اپنے کسی اور معنی میں کسی اور لحاظ سے آیا. کیوں؟ حتیٰ جو ہے وہ اس میں بھی ہوتا ہے حرف جارہ میں، حرف جارہ میں بھی حتیٰ ہے. پھر وہ وہاں پہ جو ہے کیا کرے گا، تفعلو کی بجائے حتیٰ تفعلی کر دے گا، اور آپ پہچان جائیں گے کہ یہ حرف جارہ ہے کیونکہ یہ زیر لا رہا ہے. اگر زبر لا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نصب کے لیے ہے، یہ یہاں پہ حرف جارہ نہیں ہے. آئیے یہ مثالیں میں نے کہا تھا آپ کو مثالیں کرا دوں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، دیکھیں لن آیا، یہ تنالونا تھا، اس نے نون اڑا دیا. حتیٰ کے بعد یہ تنفقونا تھا، نون اڑا دیا. ان اللہ لا یستحی ان یضربا، یہ یضربو تھا، ان آیا اس نے یضربا کر دیا. کی نصبہ کا کو ہٹا دیں، نصبہ تھا لفظ، کا نے جو ہے نصبہ کر دیا. وَلَن تَرْضَا، یہ تردا تھا لفظ، تردو یا تردونا، تو کیا ہوا، لن نے جو ہے اس کو تردا زبر کر دیا. اسی لیے ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، تتبع میں بتایا کہ یہ حتیٰ جو ہے یہ کیا ہے، نواسب ہے. یہ جارہ نہیں ہے، جارہ ہوتا تو یہ تتبعی کرتا. لے یشترو، اس لام نے بتا دیا، یہ اور کسی مقصد سے نہیں آیا، یہ حرف نصب کے طور پر ہے. کیوں؟ اس نے یہ جو ہے یشترونا کا نون اڑا دیا. لے تقتنو، لام جو ہے یہاں پہ کیا ہے، حرف ناصب کے طور پر ہے. کیوں؟ نون اڑ گیا. اب آ جائیں جی جوازم مضارع. جوازم مضارع ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. مثلا لم، اس کے معنی ہرگز نہیں، یہ ماضی میں لے جاتا ہے معنی. لم یفعل، یفعلو کو یفعل جزم کر دیا. اسی طرح لما، ابھی تک نہیں، یہ بھی یہی کام کرتا ہے. لما یفعل، یفعلو تھا، لما آیا اس نے یفعل کر دیا. لی یہاں بھی آتا ہے، اسے لام امر کہتے ہیں، وہاں بھی تھا. دیکھیں لام میں نے کہا کئی معنوں میں آتا ہے. اگر وہ نواسب آ رہا ہے تو فعل کے آخر میں زبر لاتا ہے، لیکن اگر یہ مجازم کے طور پہ آ رہا ہے پھر یہ کیا ہوگا، لی یفعل. لام وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے. فرق کیسے کریں گے کہ یہ نواسب ہے یہ مجازم؟ اگر زبر لا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کیا ہے، نواسب ہے. اگر جو ہے جزم لا رہا ہے تو سمجھ جائیں مجازم ہے. اسی طرح ہے لا، یہ تھا لی، یہ لا، لائے نہیں. یہ جو کہتا ہے نا افعل لا تفعل، یہ لا جو ہے یہ لا نہیں کہلاتا ہے. لا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لا نافیہ یعنی صرف نفی کے معنی، ذہبہ وہ گیا، لا ذہبہ وہ نہیں گیا، عام جملہ. اکلا اس نے کھایا، لا اکلا اس نے نہیں کھایا. یا کلا لا یا کلو وہ نہیں کھاتا ہے. لیکن جب یہ آتا ہے
بطور جوازم پھر جو ہے یہ نہیں کے معنی ہوتا ہے، نہیں نہیں جو ہے امر ہے، حکم، مت کر کے معنی میں لیتا ہے. تو یہ دیکھیں نہیں چاہیے کیا، ول تنظر، ول تنظر، وا کو ہٹا دیں، لا ہے، یہ کیا ہے اصل میں لا جو ہے آیا لا کے معنی میں، نہیں کے معنی میں آیا، مت کر کے معنی میں. لا تنظر، مت دیکھ، ان جو ہے شرطیہ اگر کے معنی میں، یہ بھی کیا کرے گا جزم دے گا، سوری وہ کرے گا مجزوم کر دے گا. ان تتولو یستبدل، یستبدل مضارع کا فعل ہے، یستبدلو تھا، ان نے کیا کیا مجزوم کر دیا. من شرطیہ آتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے. فمن یعمل، فمن یعمل یعنی لام کو اس نے مجزوم کر دیا. اب ہمارے پاس دو گروپ ہو گئے. آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل لے لیں منصوب کے بارے میں. ناصب کا خلاصہ تو یہ تھا لن ان اذن کی یہ چار حرف اصل ہیں جو منصوب ہیں، اور لی اور حتی جو ہیں یہ کبھی کبھی ایکٹ کرتے ہیں. جب ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے پہچانیں گے، اگر جو ہے مضارع کے فعل پہ ان کے بعد زبر آ رہا ہے تو یہ ناصب ہے، یا نون اڑ گیا تو ناصب ہے. اگر نون اس پہ پیش سالم ہے یا زیر آ رہا ہے، اگر زیر آ رہا ہے پھر یہ جو ہے کیونکہ لی جو ہے وہ حرف جر بھی ہے، حتی جو ہے وہ حرف جر بھی ہے، جب وہ مدارس کے ساتھ آ کے اس کے نیچے زیر لاتا ہے تو وہ کیا ہے حرف جر ہوگا. اس طرح حرف جر اور نواسب لی اور جو ہے حتی میں آپ فرق کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں مضارع مرفوع اور مجزوم کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. مضارع مرفوع کے اندر کیا ہوتا ہے یفعلو ہوتا ہے، اور اس سے ٹیبل بنتا ہے یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا. اسی طرح جو ہے یہ جو سامنے کا تفعلو، تفعلان، تفعلونا، اور جو ہے یفعلینا، تفعلان اور تفعلنا، اور جو ہے افعلونا. اور جب یہ مجزوم ہوتا ہے تو پھر یہ جزم آ جاتا ہے، پھر اس کا ٹیبل یوں بنتا ہے یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل، تفعلا، یفعلنا، تفعل، تفعلا، تفعلو، یفعلی، تفعلا اور تفعلنا، افعل، نفعل. پھر یہ جو ہے جزم کے حساب سے پہچانے جائیں. یہ دیکھیں فعل مضارع اور مجزوم پورا ٹیبل آپ کے سامنے، یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، تفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعلو. اور جب مجزوم ہو جائے گا یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل، تفعلا، یفعلنا، تفعل، تفعلا، تفعلینا، تفعلنا، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، افعل، افعل، نفعل، نفعل. اس طرح آپ ان میں فرق کر سکتے ہیں. اب آ جائیں جی جوازم مضارع کے بارے میں. ہم نے پڑھا تھا لم، لما، یہ اصل میں وہ حروف ہے جو مضارع کے شروع میں آئے تو مجزوم کرتے ہیں. اس کا پہلا گروپ تھا لم اور لما. ان کے دو کام ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس کو مجزوم بھی کرتے ہیں اور اس میں زوردار نفی بھی لاتے ہیں. لم جب آتا ہے یہ ماضی میں لے جاتا ہے ترجمے کو، لما آتا ہے یہ فیوچر میں لے جاتا ہے. یہ ایک گروپ. پھر تھا لی اور لا، لام امر اور لائے نہیں، کیونکہ یہ دونوں حرف جو ہیں بطور جو ہے وہ اس کے بھی آتے ہیں، مجزوم کے بھی آتے ہیں، منصوب کے بھی آتے ہیں، اور جو ہے تاکید کے لیے بھی آتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض جو ہے جگہ وہ جر کے بھی آتے ہیں. تو لام امر اور لہی کا آپ ایسے پہچانیں گے مجزوم کر کے آئیں گے یہ. اور ان جو ہے یہ استفہام کے طور پر اسماء شرطہ میں سے یہ شرط کے ساتھ آتے ہیں. لم کی مثال دیکھیے، لم یفعل، یفعل آیا، اب اس کا معنی کیا ہوگا، ماضی میں لے جائے گا، نہیں کے معنی، اس نے بالکل نہیں کیا. لما دیکھیں، لما یفعل یہ فیوچر میں لے جائے گا، اس نے ابھی تک نہیں کیا. ان کو دیکھیں، ان جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہیں دیکھا تھا. حرف شرط اور شرط کے ساتھ جواب شرط ہوتا ہے. تین چیز ہوتے ہیں، حرف شرط ہوتا ہے، شرط ہوتی ہے، جواب شرط. مثلا یہ دیکھیں ان تدربنی ادرب کا، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے. شرط کیا ہے، تدربنی، تو مجھے مارے گا، یہ شرط ہے. تو میں کیا کروں گا، جواب ہے ادرب کا، تو میں تجھے ماروں گا، یہ جواب شرط ہو گیا. جواب شرط جو ہوتا ہے یہ مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور یہ جو شرط ہوتی ہے یہ فعل مجزوم ہوتا ہے. فعل مجزوم کا مطلب ہے کوئی بھی فعل جو جزم کے ساتھ آ رہا ہے. تدرب،
اچھا آگے دیکھیں، شرط جواب جو ہوتی ہے اس میں مضمون جو ہے وہ آتا ہے جو اسے ظاہر کرتا ہے، یہ جواب شرط ہے۔ ان کی مثال دیکھیں، ان کراتا فمہتا، ان جو ہے حروف شرط کے طور پر آ رہا ہے، حرف شرط ہوا، کراتا یہ شرط ہے، تو نے اگر تلاوت کی، فہمہتا تو تو سمجھا ہوتا۔ اس کا جواب جو ہے فا کے ساتھ آتا ہے، جواب شرط ہمیشہ یا اکثر فا کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے اور بھی لفظ ہوتے ہیں شرط کے، ما متا اینا ایانا یا، یہ بھی جو ہے من ما متا اینا ایان ایا، یہ جو ہے انا کے ساتھ جو ہے استفہام کے طور پر آتے ہیں، اور یہ بھی بعض اوقات اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے انا۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 افعال ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں 5 in your hand۔ کسی بھی فعل کا آپ نے جو ہے مضارع بنانا ہے، مثلا میں کہتا ہوں جی دربا سے 5 صیغے بنا دیں، دربا سے کیا ہوگا، یدربو، تدربو، 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 ادربو، ندربو، یہ 5 آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ نصارہ سے 5 صیغے بنائیے، کیا ہوگا، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، یہ 5 صیغے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ پیش والے۔ اگر ان پہ زبر آ گئی، ان سے پہلے نواسب کوئی ہوگا، جزم آ گئی، ان سے پہلے کوئی مجازم ہوگا۔ پھر آگے پھر ہیں 5، اس کو بھی کہتے ہیں افعال خمسہ، یفعلانے، تفعلانے، 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 یفعلونا، تفعلو۔ یہ اصل میں تیسرا جو ہے تفعلانے نہیں، یہاں پہ جو ہے تفعلینا آنا چاہیے، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال تو اس نے جو ہے یہ صیغے بنا دیں، یفعلانے، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، یفعلونا، تفعلو۔ جب اس میں تفعلینا یہ آ گیا، یہ سارے کیا ہیں، یہ 7 ہیں، ان کو کہتے ہیں ہفت افعال۔ ہفت افعال میں کیا ہوتا ہے، یہ نون والے صیغے 7 ہوتے ہیں، ان 7 میں سے 2 جو ہے نون خمسہ، 5 جو ہے نون اعرابی کہلاتے ہیں۔ وہ 5 نون اعرابی جو ہے ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں، جیسے یفعلانے، تفعلانے، یفعلونا، تفعلونا، تفعلی۔ یہ جو ہے اعرابی نون ہے، ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ، یفعلانے، تفعلانے، تفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، یہ ان کی مرفوع حالت ہے۔ جب ان کا نون گرائے تو آپ سمجھ لیں اس سے پہلے یا تو کوئی نواسب آیا یا مجازم آیا، دونوں ہی نون گراتے ہیں۔ اور یفعلنا، تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا، یہ نون نسواں، یہ پکے ہیں، ان کو کہتے ہیں نون نسواں۔ چلیے مضارع مجہول کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے پہلے تو ماضی کے صیغے دیکھ لیں، فعلا، فاعلا، فعولا۔ فعل 3 طرح سے آ سکتا ہے، عین پہ زبر، زیر پیش۔ مضارع بھی اسی طرح آتا ہے، یفعلا، یفعل، یفعلو، سوری، یفعلو، 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 زیر زبر پیش کے ساتھ ہے۔ اور مجہول ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے، یفعل، اور ان کا مجہول کیا ہوتا ہے، فعیلا۔ آج مستقبل کے لیے کیا ہے، ان کے شروع میں مضارع کے سین یا سوفا آ جاتا ہے، جیسے یہ ہے سا یشرب، سوفا یشرب۔ اور نہیں کے لیے کیا ہے، مضارع کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں، جیسے لا اعبدو، ما تعبدونا۔ ما تعبدونا جو ہے مضارع کا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کبھی کبھی آتا ہے مضارع کے ساتھ جب 2 فعل، جیسے یہاں 2 فعل تھے، عبدو، تعبدو، تو اس نے لا لگا دیا اور ما بھی جو ہے استعمال کیا۔ اسی طرح ماضی کے 2 فعل اکٹھے ہوں تو لا استعمال ہو سکتا ہے، مضارع کے جو ہے 2 فعل اکٹھے آئیں تو ما استعمال ہو سکتا ہے۔ ویسے ما ماضی کے لیے مخصوص ہے، لا مضارع کے لیے، لیکن اگر ڈبل فعل آ جائیں دونوں کے تو اپوزٹ استعمال ہوتا ہے۔ 2 ماضی کے فعلوں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، اور مضارع کے 2 فعل اگر اکٹھے کسی جملے میں آئے تو وہاں پھر جو ہے لا کی بجائے ما آتے ہیں۔ یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، فعل مجہول کی دیکھ لیجئے گا۔ یقتلون دیکھیں، یا یہ کے اوپر پیش آ گیا، اور آخری حرف جو ہے لام تھا اس سے پہلے تا آ گیا۔ نواسب ہم نے دیکھ لیے، لن، ان، اذن، اذا، کئی، حتی، لی، اور ان کے جو ہے یہ مثالیں۔
اور جوازم کی بھی ہم نے دیکھ لی، لم، لما، لی یعنی لام امر، لا، لائے نہیں، ان شرطیہ، من شرطیہ، اور ان کی مثالیں دیکھ لی۔ جوازم مدارے کی یہ ایک اور وضاحت تھی، یہ اس کی مثالیں ہیں، اسے دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی